بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث مرسل کا دوسرا حصہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں تابعی کبیر کے بارے میں پڑھا کہ تابعی کبیر کسے کہتے ہیں، اور تابعی کبیر کی روایت جو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر واسطہ صحابی کے روایت کرے وہ مرسل ہے۔ تابعی کبیر کسے کہتے ہیں؟ تابعی کبیر سے کہتے ہیں کہ جس تابعی کی اکثر صحابہ کرام سے ملاقات ہو، کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہو تو انہیں تابعی کبیر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کل اس میں پڑھا تھا، حضرت سعید بن مسیب، قیس بن ابی حازم، عبید اللہ بن عدی بن خیار، یہ لوگ جو ہیں یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ صغار تابعین کے بارے میں ہے۔ صغار تابعین انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے کسی ایک آدھ صحابی سے ملاقات کی، اکثر صحابہ کرام سے جس تابعی کی ملاقات نہ ہو اسے صغار تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ صغار تابعین کی اکثر جو روایات ہوتی ہیں وہ تابعین ہی سے ہوتی ہیں، لہذا اس بارے میں اختلاف ہے کہ صغار تابعین کی روایات بھی جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کریں وہ مرسل ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں یہ اختلاف آج ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ، امام زہری جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں لیکن صغار تابعین میں سے ہیں۔ امام زہری اور ان جیسے دیگر جو لوگ ہیں من صغار التابعین، جو صغار تابعین میں سے ہیں، ان کے قول و اقوال جب وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فالمشہور عند من خصہ بالتابعی انہ مرسل کالکبیر، تو ان صغار تابعین کا یہ کہنا کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جن لوگوں کے نزدیک حدیث مرسل تابعی کے ساتھ خاص ہے، المشہور عند من خص بالتابعی انہ مرسل کالکبیر، تو یہ صغار تابعین کی بھی روایات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر واسطہ صحابی کے روایت کریں یہ بھی مرسل ہیں، جیسا کہ کبیر تابعین یا کبار تابعین کی روایات جو بغیر واسطہ صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کریں جس طرح وہ مرسل ہیں یہ بھی مرسل ہیں۔ تو پس مشہور ان کے نزدیک جنہوں نے مرسل میں تابعین کو خاص کیا کہ مرسل وہ ہے جو جس میں تابعی روایت کرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر کسی تخصیص کے کہ وہ تابعی کبیر ہو یا تابعی صغیر ہو۔ تو یہ تابعین یعنی زہری وغیرہ کے جو قول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں بغیر واسطہ صحابی کے، تو یہ بھی مرسل روایت میں۔ وقیلہ، دوسرا قول یہ ہے لیسا بمرسل بل منقطع، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صغار تابعین کی روایات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر واسطہ صحابی کے مرسل نہیں ہیں بلکہ منقطع ہیں۔ اب اس بارے میں اشارے کی طرف آتے ہیں امام سخاوی علیہ الرحمہ، آپ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں امام زہری اور ان جیسے اور جیسے ابو حازم، سلمہ بن دینار، یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ صغار تابعین میں سے ہیں۔
صغار تابعین کی تعریف ہو گئی، الذین لم یلقوا من الصحابۃ الا العدد الیسیر، چند مخصوص صحابہ کرام سے، چند محدود تعداد میں جو صحابہ کرام ہیں ان سے جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی، انہیں جو ہے وہ صغار تابعین کہتے ہیں، اور ان کی اکثر روایات جو ہیں وہ تابعین سے ہوں گی، کبار تابعین سے۔ تو مشہور ان کے نزدیک جنہوں نے مرسل میں تابعی کی قید لگائی ہے، تو یہ مرسل ہے، کیونکہ تابعی مطلق ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو تابعی کی روایت مرسل ہوگی، جیسا کہ تابعی کبیر کی روایت مرسل ہے۔ اور قیلہ سے جو دوسرا قول ہے، یہ امام ابن عبد البر نے ایک قوم سے روایت کیا ہے التمہید میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تابعی صغیر کی روایت مرسل نہیں ہوگی بلکہ وہ منقطع ہوگی، اس لیے کہ لکون اکثر روایتہم عن التابعین، جو کہ صغار تابعین کی اکثر روایات کبار تابعین سے ہیں، دیگر تابعین سے ہیں، لہذا اس میں جو ہے وہ ایسا ممکن ہے کہ تابعی نے تابعی سے روایت کیا ہو، تو یہاں دو واسطے ساقط ہیں، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا، لہذا یہ روایت منقطع ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ ایک ضمناً بحث امام سخاوی لے آئے ہیں کہ ایسے ہی من رأى نبی صلی اللہ تعالی وسلم وهو صغیر جدا محمد ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی فإنه مع كونه صحابیا علی الصحیح، تو محمد بن ابی بکر جو ہیں یہ چھوٹے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ ان کی ولادت جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی، تو ان کی حدیث بھی مرسل ہوگی، کیونکہ ان کی روایات جو ہے وہ تابعین وغیرہ سے انہوں نے روایات۔ اب یہاں سے آگے بیان کرتے ہیں، وَإِذَا قَالَ فُلَانٌ عَنْ رَجُلٍ عن فلان فقال الحاکم منقطع لیس مرسلا وقال غیرہ مرسل۔ اب یہ ایک ضمناً ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب راوی یہ کہے کہ فلان سے روایت، اور فلان نے ایک آدمی سے، اور اس نے پھر دوسرے فلان کا نام لے، اور درمیان میں عن رجل کہے، یعنی میں روایت کرتا ہوں امام شعبہ سے اور وہ کسی آدمی سے اور وہ امام مالک سے، مثال کے طور پر، اس طرح درمیان میں دو راویوں کے مابین ایک مجہول راوی آ جائے، فقال الحاکم، امام حاکم نے فرمایا منقطع لیس مرسل، کہ یہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے، مرسل نہیں ہے، وقال غیرہ مرسل، دیگر محدثین نظام فرماتے ہیں کہ یہ مرسل ہے، کیونکہ جب راوی یہ کہتا ہے فلان عن رجل عن فلان، تو اس میں فلان سے کون مراد ہے معلوم نہیں، اور رجل بھی مبہم ہے، اس لیے امام حاکم اس کو مرسل قرار نہیں دیتے بلکہ منقطع کہتے ہیں، جبکہ دیگر محدثین اس کو مرسل قرار دیتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ سند کے درمیان فلان کہے اور عن رجل کہے یا عن فلان کہے، بغیر بدون تسمیت لہو فی صورت، دونوں صورتوں میں نام لیے بغیر، تو امام حاکم فرماتے ہیں، اور یہی ماقبل جو مذہب ہے اس کے موافق ہے، کہ یہ منقطع ہے، مرسل نہیں ہے۔ اور دیگر جو معتمد اصولی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے، والصحیح انہ متصل فی اسنادہ مجہول، کہ صحیح یہ ہے کہ یہ سند متصل سے ہے لیکن سند میں مجہول راوی ہے، سند متصل ہے، اسقاط نہیں ہے، یعنی منقطع نہیں ہے، لیکن سند میں راوی جو ہے وہ مجہول ہے۔
تو یہ انہوں نے سارے نے بیان. اب یہاں سے اس کا حکم بیان کرتے ہیں. ثم المرسل حدیث ضعیف عند جماہیر المحدثین والشافعی وکثیر من الفقہاء واصحاب الاصول. یہاں پر دو طبقات ہیں حدیث مرسل کے بارے میں. ایک طبقہ اولا ہے جمہور محدثین امام شافعی اور کثیر فقہاء اصولیوں کا. وہ فرماتے ہیں کہ مرسل حدیث ضعیف ہے. پھر مرسل حدیث ضعیف ہے جمہور محدثین امام شافعی اور کثیر فقہاء اصولیوں کے نزدیک. اور دوسرا موقف امام مالک اور امام اعظم اور اسی طرح امام محمد ابن حنبل کا مشہور روایت یہی ہے ان سے، یعنی ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے کہ مرسل جو ہے وہ حجت ہے، صحیح ہے. وقال مالک و ابو حنیفہ فی طائفۃ صحیح. امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور احناف میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یعنی مرسل روایت جو ہے وہ صحیح ہے. ہمارے بعض ائمہ نے اس کو مسند پر جو ہے وہ فوقیت دی ہے، چونکہ مسند وہ روایت جس میں پوری سند بیان کی جائے تو اس میں راوی جو ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتا بلکہ سند بیان کر کے اپنی جان چھڑا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کے ذمے ہے. لیکن مرسل میں جو ہوتا ہے وہ راوی اپنی ذمہ داری پر وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ کانفیڈنس پایا جاتا ہے، زیادہ اعتماد ہے. اس لیے فقہاء کے نزدیک اور خصوصاً امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ صحیح ہے. تو یہ اختلاف ہے ان کے نزدیک. اس کو دیکھتے ہیں شارح کیا اس میں فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مرسل حدیث ضعیف ہے، یعنی غیر محتج بہ، اس سے احتجاج نہیں، استدلال نہیں کیا جائے گا جمہور محدثین کے نزدیک، جیسا کہ ان کے مذہب اور ان کے تصنیف میں یہ بات رائج ہے. اور ابن عبد البر نے تمہید میں اسے محدثین کی ایک جماعت سے نقل کیا. یہ محدثین، تمام محدثین کا اس پر اجماع نہیں ہے، یہ محدثین کی ایک جماعت کا موقف ہے. اور امام مسلم نے مقدمے میں بھی بعض علماء سے اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ المرسل فی اصل قولنا و قول اہل العلم بالاخبار لیس بحجت، یہ حجت نہیں ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں ایسے ہی حدیث مرسل ضعیف ہے. ہمارے امام، چونکہ امام سخاوی بھی شافعی ہیں، ہمارے امام شافعی کے نزدیک بھی مرسل جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے. اور کثیر فقہاء اصولی، بلکہ امام حاکم نے سعید ابن مسیب اور امام مالک سے بھی اس کو روایت کیا کہ یہ بھی فرماتے ہیں. یہ امام مالک کی غیر مشہور روایت ہے جو پہلے موقف میں آ گئی کہ مرسل جو ہے وہ حجت نہیں ہے، جبکہ صحیح اور مشہور روایت امام مالک کی احناف کے ساتھ ہے کہ یہ حجت ہے. پھر امام ابن عبد البر نے فرمایا کہ کان شافعی یا اول من ردہ، امام شافعی وہ پہلے ہیں فقہاء میں سے جنہوں نے حدیث سے مرسل کو رد کیا. فرماتے ہیں بالبرہان وحجتہم لہ الجہل بالاسقاط، کیونکہ انہوں نے دلیل کے ساتھ اور حجت کے ساتھ اس کو رد کیا، کیونکہ اس میں جو ساکت ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ احتمال ہے کہ وہ جو ساکت کیا تابعی نے وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ تابعی بھی ہو. صحابی ہو تو پھر تو کوئی جو ہے وہ احتمال نہیں یا کوئی جو ہے وہ سکم نہیں ہے، کیونکہ صحابی سارے عادل ہیں، ان کا نام نہ بھی لیا جائے تو وہ روایت قبول ہے. لیکن اگر وہ صورت ثانی تابعی ہو تو پھر وہ تابعی ضعیف ہوتے ہیں، یعنی تابعین پر جرح کی جائے گی. تو اب تابعین میں ثقہ بھی ہیں اور جو ہے وہ غیر ثقہ بھی ہیں، اس لیے امام شافعی نے جو ہے وہ اس میں کلام کیا ہے. تو یہ پہلا موقف ہو گیا. پھر اگر وہ مجہول ہے، مجہول المسمى ہے، تو پھر اس کی روایت بھی معتمد قول کے مطابق قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ امام شافعی کا موقف. دوسرا موقف امام مالک کا فی المشہور عنہ، مشہور امام مالک کا اور امام اعظم کا فی طائفۃ من اصحابہما بل ومن غیرہ من الائمہ، یعنی ان کے علاوہ بھی دیگر ائمہ کا بھی یہ موقف ہے، جیسے امام احمد فی المشہور عنہ کہ انہ صحیح محتج بہ، بل حکا ابن جریر اجماع التابعین بأثرہم علی قبولہ، بلکہ امام ابن
جریر طبری نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ تابعین کا اجماع ہے کہ مرسل روایت کو قبول کیا جائے گا، اور ان سے اس کا انکار نقل ہو کے نہیں آیا، اور نہ کسی ایک امام نے اس کا انکار کیا، یہاں تک کہ دو صدیوں تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ 2 صدیوں کے بعد امام شافعی تشریف لائے تو انہوں نے اس پر کلام کیا اور اسے ضعیف قرار دیا۔ تو یہ مطلق اگر آئے مرسل روایت، یعنی اس کی تائید میں کوئی اور روایت نہ ہو، تو اس بارے میں 2 موقف ہیں، ایک جمہور محدثین اور امام شافعی کا، اور دوسرا موقف امام مالک، امام اعظم اور امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ اچھا، اب آگے فرماتے ہیں فَإِن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا او مرسلا ارسله من اخذ عن غیر رجال الاول کان صحیحا، کہ مرسل روایت جو آئی ہے اس کی کوئی اور سند جو ہے وہ دوسری مسند آ جائے یا مرسل آ جائے، جبکہ اس کے جو رجال ہیں، راوی ہیں، وہ دوسرے ہوں، یعنی وہ سیم نہ ہوں، تو کان صحیحا، تو پھر وہ مرسل روایت جو ہے وہ درست ہوگی۔ بس اگر حدیث مرسل کا مخرج صحیح ثابت ہو جائے، فَإِن صَحَّ مخرج المرسل، بس اگر حدیث مرسل کا مخرج صحیح ثابت ہو جائے، کس کے ساتھ؟ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخر، کسی اور سند سے، چاہے وہ سند مسند ہو، یعنی پوری سند ہو، درمیان سے کوئی راوی ساکت نہ ہو، او مرسلن، یا دوسری سند بھی مرسل آئے، ارسلہ، لیکن ان لوگوں نے اسے مرسل کیا کہ من اخذہ من غیر رجال الاول، کہ جو پہلی سند کے رجال کے علاوہ ہیں، یعنی اسے ایسے شخص نے ارسال کیا جس نے پہلی مرسل حدیث کے رجال سے حدیث نہ لی ہو، تو کان صحیحا، اب یہ صحیح ہے۔ یعنی گویا کہ حدیث مرسل کی تائید میں مسند روایت آ جائے یا مرسل آ جائے، شرط یہ ہے کہ اس مرسل کے رجال مختلف ہوں، تو پھر وہ حدیث مرسل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی، یعنی شواہد کے ساتھ اور مطابعات کے ساتھ حدیث مرسل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ اب شارح یہاں پر یہ جملہ لکھتے ہیں وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ ضَعِيفًا، یعنی وہ جو مسند سند آئی ہے مرسل کے لیے، وہ ضعیف بھی ہو تو بھی چلے گی، کیوں؟ صالحا للاستشہاد، کیونکہ وہ استشہاد کے لیے صلاحیت ضعیف رکھتی ہے، یعنی ضعیف مسند حدیث وہ استشہاد کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ضعیف حدیث کو رد کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ محدثین ضعیف مسند حدیث کو مرسل کے لیے بطور شاہد قبول کرتے ہیں کہ شواہد کے طور پر یہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرسل حدیث کی تائید میں مرسل مسند آ جائے من حافظ غیری ولو کان طریق غیر ضعیفا، اگرچہ اس کا سند جو ہے، طریق جو ہے وہ ضعیف ہو، صالحا للاستشہاد، تو استشہاد کے لیے، مطابعات کے لیے وہ صلاحیت رکھتی ہے۔ یا پھر مرسل ہو، اس نے اسے اخذ کیا ان رجال سے جو پہلی مرسل کے علاوہ ہیں، او جا، تیسری صورت بیان کر، دو یہ ہو گئی، تیسری یہ ہے کہ او جا معناہ عن صحابی موقوفا علیہ، یا مرسل کی تائید میں کسی صحابی کی موقوف روایت بالمعنی آ جائے، یعنی صحابی کا کوئی قول و فعل جو ہے
اس مرسل کی جو ہے وہ معنی کی موافقت کرتا ہے، جو مرسل کا معنی ہے وہی اس صحابی کی، یعنی جو مرسل میں بیان ہوا ہے صحابی کی موقوف روایت کا معنی بھی وہ ہے، یعنی بعین ہی الفاظ میں مطابقت نہ ہو لیکن معنی کی مطابقت ہے تو بھی جو ہے وہ یہ مرسل کی تائید میں آ جائے گی۔ تین، چوتھی یہ ہے او افتا عوام و اہل العلم بمعنی، یا اہل علم کی اکثریت، عوام سے مراد یہ اکثریت ہے کہ اہل علم کی اکثریت جو ہے وہ اس کے معنی کے ساتھ فتویٰ دیں، یعنی اس مرسل روایت کے معنی پر فتویٰ دیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مرسل جو ہے وہ یہاں صحیح ہے۔ جیسے مراسیل ابی داود میں یہ روایت ہے کہ خواتین کے نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے، وہ سجدہ سمٹ کر کریں، وہ اسی طرح، تو اب یہ مرسل روایت ہے، لیکن فتویٰ علماء کا اسی پر ہے کہ عورت مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرے گی، تو آپ کو یہ کہے جی یہ تو مرسل روایت ہے، ہمیں صحیح حدیث جو ملی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں سارے حضور کی طرح نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس مرسل روایت پر کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، اس پر علماء کا فتویٰ موجود ہے، اکثریت علماء کا اس پر فتویٰ ہے۔ وکان المرسل متصفا بکونہ من کبار التابعین، اور مرسل متصف ہو کبار تابع، اس کا متصف ہونا کہ وہ کبار تابعین سے ہے، تو یہ بھی اس کی صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اور وممن یروی ابدا عن الثقات، اور جو ہے وہ مرسل کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ ایسے راویوں سے، یعنی ایسے افراد اس کو ارسال کریں جو ہمیشہ ثقہ لوگوں سے ارسال کرتے ہیں، فلا یخالف حفاظ الضابطین فیما یرویہ مخالفت مؤثرۃ، اب جو ہے وہ ضابط الفاظ کی مخالفت جو اس میں ہوگی وہ مؤثر نہیں۔ تو یہ اس طرح اگر مرسل روایت کی حمایت میں دوسری مرسل آ جائے، یا پھر کسی موقوف روایت بالمعنی آ جائے، یا اہل علم کا اکثریت اس مرسل کے معنی پر عمل کریں، یا کبار تابعین کے مرسل آ جائیں، یا اس شخص کے مرسل آئیں جو صرف ثقہ لوگوں سے ارسال کرتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ مرسل قبول کی جائے گی۔ کان مرسلہ باجتماع الامور الثلاثہ مع راویہ مع واحد الاربع فی مرویہ کما صرح به الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ صحیحا، ان تین امور کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگی، امام شافعی نے بھی اس کی صراحت کی، یعنی امام شافعی جو ہے وہ شرائط کے ساتھ اس کی صحت کا قول کرتے ہیں، انہوں نے کچھ شرائط قائم کی ہیں، مثلا تابعی صغیر ہو، کبیر ہو، صغیر نہ ہو، مرسل عنہ کو متعین کرے کہ وہ ثقہ ہے، یعنی ثقہ سے روایت کرے، اور حدیث مرسل کو روایت کرنے والا کوئی حافظ متقن ہو، ضابط ہو، کی مخالفت نہ کرنے والا ہو، یہ اس طرح کی، یا وہ حدیث اہل علم کے فتوے کے مطابق ہے یا قول صحابی کے موافق ہے، یہ ساری چیزیں اگر پائی جائیں تو پھر امام شافعی کے نزدیک بھی حدیث مرسل جو ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی اب حدیث مرسل کے بارے میں تین موقف آ گئے، پہلا موقف جو ہے وہ جمہور محدثین کا ہے، اور امام شافعی بھی اس میں شامل ہیں کہ حدیث مرسل جو ہے وہ قابل استدلال و حجت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند متصل نہیں ہے، اور جو راوی ساکت ہے وہ مفقود العدالت ہے، اس کی عدالت معلوم نہیں ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ امام اعظم، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا، یعنی ائمہ ثلاثہ کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث مرسل حجت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ثقہ، مرسل جو ہے ثقہ سے ارسال کرے تو قبول ہے۔ تیسرا قول پھر امام شافعی ان شرائط کے ساتھ بیان کرتے ہیں، شرائط کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک لمبی بحث شارح نے امام شافعی علیہ رحمت نقل کی ہے،
کیونکہ ان کے بارے میں یہ ہے جو مسند سعید بن مسیب کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو روایات کو دیکھا گیا تو وہ ساری کی ساری مسند جو ہے وہ ثابت ہوئی، اس لیے مرسل ابن مسیب جو ہے وہ امام شافعی فرماتے ہیں مرسل ابن مسیب عندنا حجت، یہ ہمارے نزدیک حجت ہے۔ اور اسی طرح ایک جماعت ائمہ نے مراسیل ابراہیم بن یزید النخعی یعنی ابراہیم نخعی وغیرہ کی بھی نقل کیا کہ یہ بھی صحیح ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ، کہ اسی سے یہ ظاہر ہو گیا صحت المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع۔ اور اسی کے ساتھ یہ ظاہر ہو گیا کہ حدیث مرسل کی صحت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، اور یہ کہ دونوں مرسل صحیح ہو جائیں گے، یعنی اگر مرسل کی تائید میں دوسری مرسل آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں صحیح ہو جائیں گے، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کر کے صحیح قرار پائیں گے۔ اور اگر لو عارضهما صحیح من طریق رجحناهما علیہ اذا تعذر الجمع، لیکن ان دو مرسل روایتوں کے مقابل ایک صحیح سند کے ساتھ روایت آ جائے اور ان دونوں مرسل روایتوں کو اور صحیح کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو رجحناہما علیہ، اور ان میں جمع و تطبیق بھی متاثر ہو تو ہم ان دو مرسل روایتوں کو اس صحیح پر رجحناہما علیہ یعنی اس صحیح حدیث پر ہم ترجیح دیں گے۔ ھذا کلہ فی غیر مرسل الصحابی، یہ ساری بحث جو ہے وہ غیر صحابی کی مرسل کے بارے میں ہے، یعنی غیر صحابی جب مرسل روایت بیان کرے، صحابی کا نام چھوڑ کر رسول اللہ سے روایت کرے تو اس بارے میں یہ کلام ہے۔ اب اگر صحابی کو چھوڑ کر روایت کرے، جیسے صغار صحابہ کے نام ہیں جیسے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ہر ایک روایت انہوں نے حضور سے نہیں سنی ہوتی بلکہ صحابہ کرام سے سنی ہوتی ہے، تو مرسل صحابی کے بارے میں دوسرا موقف بیان کرتے ہیں اما مرسلہ، بہرحال صحابی کی جو مرسل ہے فمحکوم بصحتہ علی المذہب الصحیح، تو مذہب صحیح کے مطابق اس کی صحت کا حکم کیا گیا، یعنی مرسل صحابی صحیح ہے اگرچہ صحابی دوسرے صحابی کا نام نہ بھی لے جا، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ غار حرا والی روایت بیان کرتے ہیں، یعنی اقرا والی وحی کی جب ابتدا ہوئی، اگرچہ اس وقت آپ نہ عقد نکاح میں تھیں اور نہ اس عمر کی تھیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں، یا تو حضور نے دوبارہ بیان کی ہوں گی، یہ بھی احتمال ہے، یا پھر آپ نے کبار تابعین سے اس واقعے کو سنا، لہٰذا مرسل صحابی جو ہے وہ صحیح حدیث کے حکم ہے، یہ صحیح مذہب یہ وکیلا، اور ایک قول یہ ہے، اسے امام اسحاق اسفراینی جو شافعی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہو کمرسل غیرہ، یہ جو مرسل صحابی ہے یہ بھی مرسل تابعی کی طرح ہے، الا ان یبین روایت عن صحابی، اس کے کہ وہ صحابی سے بیان کرے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، یہ موقف جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ درست موقف یہی ہے کہ صحابی کی جو مرسل ہے وہ قابل قبول ہے، اور مرسل تابعی جو ہے اس میں کلام۔
اب یہاں پر بعض لوگ مرسل کی بعض لوگوں نے تقسیم کی ہے. بعض نے کہا ہے کہ مرسل کی ایک ہی قسم ہے، انہوں نے مرسل صحابی کو ذکر ہی نہیں کیا، مرسل تابی کو ذکر کیا کہ مرسل کا تعلق تابی سے ہے، چاہے کبیر ہو یا صغیر. بعض نے مرسل کی دو قسمیں کی ہیں، مرسل تابی اور مرسل صحابی، اور بعض نے مرسل کی تین قسمیں کی ہیں. یہ احناف ہیں، وہ کہتے ہیں مرسل تابی، مرسل تب تابی اور مرسل صحابی. یہ تین اقسام جو ہے وہ بیان باتیں ہیں شرح کی طرف. یہ جو کہا تھا نا کہ اس دو مرسل روایتوں کے مقابل اگر صحیح آ جائے صرف ایک طریق سے، تو ہم مرسل جو دو روایتیں ہیں انہیں ترجیح دیں گے. جب ان کے درمیان جمع یعنی مسند اور مرسلین کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو ہم جو ہے وہ ترجیح دیں گے. اس لیے کہ مرسل دو دلیلیں ہیں اور صحیح سند والی ایک دلیل ہے، تو دو والی کو ایک پر ترجیح ہو. تو یہ سارا اختلاف الکبی اور وقون صحیح عدم اطلاق القبول یہ غیر صحابی کے بارے میں ہے. مرسل صحابی ابن عباس و ابن زبیر وشبہما من صغار تابعین رسول اللہ مما لم یسمعوه منہ. ان وہ روایتیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، تو صحیح قول کے مطابق پر جمہور ہمارے اصحاب وغیرہ ہیں، محدثین ہیں جس نے اس کو صحیح کے ساتھ مقید کیا ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اکثر روایتیں کبار صحابہ سے روایت کی ہیں، اور صحابہ سارے عادل ہیں، زیادہ ان پر کلام نہیں. بعض نے کہا کہ یہ بغدادی نے بعض علماء سے نقل کیا کہ یہ اس سے بھی استدلال نہیں کیا جائے گا کہ یہ بھی تابعین کے مرسل کی طرح ہیں. اگر یہ کہ صحابی بیان کر دے میں نے اس روایت کو خود رسول اللہ سے نہیں سنا یا رسول اللہ سے سنا ہے یا صحابی سے بیان کر دے. یہ مذہب استاد ابو اسحاق اسفرائینی شافعی کا. والصواب المشہور انه یحتج به مطلق. درست یہی ہے کہ صحابی کی مرسل جو ہے وہ قابل احتجاج ہے مطلقاً، اس لیے کہ صحابہ کرام کی غیر صحابی سے روایات نادر ہیں، اور جب وہ بیان کرتے ہیں صحابی غیر صحابہ سے تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی یہ احتمال ہے کہ صغار تابعین نے صغار صحابہ کرام نے تابعین سے بھی سنا. یہاں تک ہمارا